اس کا نام سید سبط الحسن شاہ تھا، لیکن وہ چند ماہ میں ارب پتی ہو کر ڈبل شاہ کے نام سے مشہور ہوا اور ہمیشہ کے لیے پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کے طور پر اپنا نام لکھوا گیا۔ آج ہماری ویڈیو اسی کے بارے میں ہے۔ سید سبط الحسن شاہ 3 مارچ 1964 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوا۔ انتہائی مفلس اور غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح BSc اور B.Ed کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے خواب بہت بڑے بڑے تھے، لیکن اسے وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہونا پڑ گیا۔ سائنس ٹیچر بھرتی ہونے کے باوجود وہ اس سائنس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کچھ لوگ اتنے امیر کیسے ہو گئے ہیں۔ 2004 میں اس نے نوکری چھوڑ دی اور دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ تک دبئی میں رہا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جس زندگی کے خواب دیکھ رہا ہے وہ دبئی میں بھی نہیں ہے۔ وہ واپس آ گیا اور ایک ایسا کام شروع کیا جس نے اسے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مشہور کر دیا۔ اس نے اپنے ایک دوست جو کہ ماربل کا کام کرتا تھا سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے اسے واپس کر دی۔ محلے کے مزید 2 لوگ اس کے اگلے گاہک بنے، وہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس مزید 15 گاہک لے کر آئے اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے اور پھر تو لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اس کام کی بھنک جس کے کان میں پہنچی، لالچ اور طمع اسے کھینچ کر اس شخص کے پاس لے آئی اور رقم دگنا کروانے کا یہ لالچ وزیر آباد، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالا تک پھیل گیا اور چند ہزار روپے تنخواہ لینے والا معمولی اسکول ماسٹر چند ماہ کے اندر ارب پتی ہو گیا۔ اس کا یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 ماہ میں 48,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار پورے گوجرانوالا ڈویژن سے رقم جمع کرتے تھے، 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دراصل وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا تھا۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آئیے دیکھیں کہ اس وقت وزیر آباد کے مالیاتی اداروں میں کیا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وزیر آباد کے اس وقت کے جتنے بینک تھے ان کے پاس سوائے بل جمع کروانے کے اور کوئی کام باقی نہ رہا تھا۔ فیکٹری مالکان سے لے کر معمولی دکاندار تک بینک میں پیسے رکھنے کے بجائے ڈبل شاہ کے پاس جمع کرانے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں تک کہ بینک مینیجر بھی اپنے پیسے نکال کر اسے دے رہے تھے۔ بینکوں کے مینیجروں کو ان کے ہیڈ آفس سے شوکاز نوٹس جاری ہو رہے تھے کہ ان کی برانچوں میں کوئی پیسہ کیوں نہیں آ رہا۔ کئی بینک تو اس بات پر بھی غور کر رہے تھے کہ جب تک یہ شخص موجود ہے اپنی برانچوں کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے۔ اب ذرا پراپرٹی کی طرف آتے ہیں۔ اس کھیل نے لوگوں کو اپنی املاک سے بھی محروم کر دیا تھا۔ گوجرانوالا کی تاریخ میں اتنی سستی جائیدادیں کبھی نہیں تھیں جتنی ان دنوں میں ہو گئی تھیں۔ لوگ جائیدادیں اونے پونے بیچ کر ڈبل شاہ کو پیسے دے رہے تھے۔ گوجرانوالا میں کئی پرائیویٹ رہائشی اسکیمیں صرف اسی وجہ سے فلاپ ہو رہی تھیں کہ لوگ اپنے پلاٹ بیچ رہے تھے اور خریدنے والا کوئی نہ تھا۔ وزیر آباد اور اس کے گرد و نواح میں پراپرٹی کا اس سے بھی برا حال تھا۔ دکانوں، مکانوں اور پلاٹوں کی قیمتیں آدھی سے بھی کم رہ گئی تھیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس بات کا چرچا دوسرے علاقوں تک پہنچا تو کچھ سمجھدار پراپرٹی انویسٹرز جو کہ جانتے تھے کہ اس ڈرامے نے کچھ عرصے بعد فلاپ ہو ہی جانا ہے، تو وہ وزیر آباد آ کر جائیدادیں خریدنے لگے۔ وزیر آباد کے دیہاتوں میں اس سے بھی برا حال تھا۔
لوگوں نے زیور، مویشی، گاڑیاں اور ٹریکٹر غرض جو چیز ہاتھ لگی بیچ ڈالی اور رقم ڈبل شاہ کے پاس جمع کروا دی۔ رقم کی بھی کوئی حد نہ تھی، 5,000 سے لے کر 50 لاکھ تک جو جتنا کر سکتا تھا لے آیا۔ جس کی جتنی بساط تھی اس نے اسی حساب سے پیسے جمع کروا دیے۔ وہ کسی کو انکار نہیں کرتا تھا۔ اس کے دفتر میں بیٹھے اس کے کارندے ہر آنے والے سے پیسے لیتے، گنتی کرتے اور ایک سادہ کاغذ پر رسید لکھ کر دے دیتے۔ اسی دور میں وہاں کے ایک MP نے اس کے ساتھ عجیب ڈرامہ کیا۔ اس نے کوئی 25 لاکھ کے قریب پیسے ڈبل شاہ کو دیے اور اپنے 2 گارڈ اس کے پاس چھوڑ دیے۔ اس وقت وہ رقم دگنی کرنے میں 1 ماہ لگاتا تھا۔ یہ گارڈ اس عرصے میں اس کے ساتھ رہے اور انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی ڈبل شاہ کو آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور ہر وقت پیچھے ان MP صاحب کو بھی اطلاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 ماہ بعد رقم ڈبل کروا کر وہ MP اپنے 50 لاکھ کے ساتھ اپنے گارڈوں کو بھی واپس لے گئے۔ ایک اور صاحب نے تو اس سے بھی بڑا ہاتھ ڈبل شاہ کے ساتھ کیا۔ یہ بھی ایک سیاسی پارٹی کے عہدیدار تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص ڈبل شاہ کے پاس آیا اور اسے پرچی دکھائی جس کے تحت اسے اب ڈبل شاہ نے 20 لاکھ کی رقم ادا کرنا تھی، لیکن اس کے کارندوں نے اس پرچی کو جعلی قرار دے دیا۔ اس پر وہ بوڑھا شخص اس سیاسی شخصیت کو اپنے ساتھ لے کر ڈبل شاہ کے پاس آیا۔ اس سیاسی شخصیت نے ڈبل شاہ کو کہا کہ تم اس غریب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، جس پر ڈبل شاہ نے کہا اگر یہ سچا ہے تو آپ اس کی قسم دے دیں، میں پیسے دے دوں گا۔ ڈبل شاہ کا خیال تھا کہ وہ کبھی اس کی قسم نہیں دے گا، لیکن وہ اس وقت حیران رہ گیا جب اس اچھے کھاتے پیتے معزز گھرانے کے فرد نے اس بوڑھے شخص کی قسم دے دی۔ مجبوراً ڈبل شاہ کو رقم دینی پڑی۔ بعد ازاں پتا چلا کہ یہ نوسر بازی اسی سیاسی شخصیت کے اپنے ذہن کی پیداوار تھی۔ اس نے اس غریب بابا جی کو بھی 1 یا 2 لاکھ دیے اور خود مفت میں 18 لاکھ کا چونا ڈبل شاہ کو لگایا۔ لیکن ڈبل شاہ بہت بڑا فراڈیا، چور اور نوسر باز تھا، اس لیے اسے ان 20 لاکھ سے کیا فرق پڑنے والا تھا۔ جن دنوں میں ڈبل شاہ کا یہ کام عروج پر تھا، ان دنوں اس کے ڈیرے پر عجیب منظر ہوتا تھا۔ پیسے جمع کروانے والوں، لینے والوں یا اپنا کھاتا دیکھنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ اس کے بے شمار کارندے بیٹھے نوٹ گن رہے ہوتے، پرچیاں لکھنے والے اور چیک کر کے ڈبل شاہ سے سائن کروانے والے علیحدہ تھے۔ ارد گرد بوریوں، تھیلوں، الماریوں اور اٹیچی کیسوں میں پیسے سرعام کھلے پڑے ہوتے تھے۔ شروع میں تو وہ اکیلا ہی تھا، لیکن جیسے جیسے پیسے آنے شروع ہوئے اس نے ملازم اور گارڈ بھی رکھ لیے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کسی نے اسے لوٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رقم جمع کروانے والوں اور نکلوانے والوں کو بھی کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا تھا، بس اس سے پرچی لی جاتی اور رقم ادا کر دی جاتی، یا پیسے گن کر پرچی گاہک کے حوالے کر دی جاتی۔ چائے اور کھانا تو دور کی بات، کسی کو پانی بھی نہیں پوچھا جاتا تھا۔